جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بات چل رہی تھی بچوں، فعل مضارع کی گردان کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ تو یاد رکھو، فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ معروف بھی ہوتا ہے اور مجہول بھی ہوتا ہے۔ فعل مضارع معروف بھی ہوتا ہے اور فعل مضارع مجہول بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مجہول بھی ہوتا ہے۔ اسکرین آپ کو آ جو رہی ہے بھائی، سامنے نظر نہیں آ رہی ہے؟ یہ 12 نمبر پیج جو ہے، یہ دیکھیں، یہ 12 نمبر فعل مضارع کا بیان، اگر مکتبہ بشرا والی ہے، فصل نمبر 2، وہ دیکھیں اس کو، فصل نمبر 2، فصل نمبر 2، فعل مضارع کا بیان آ گیا۔ تو اب آ گیا فعل مضارع کی گردان۔ معروف بھی ہوتی ہے اور مجہول بھی ہوتی ہے۔ معروف آپ لوگوں نے یاد کی تھی، معروف جو تھی یفعلو یفعلان یفعلونا، تفعلو تفعلان یفعلنا، اس کی نفی بھی آپ نے یاد کی تھی۔ نفی کیا یاد کی تھی؟ لا یفعلو لا یفعلان لا یفعلونا، لا تفعلو لا تفعلان لا یفعلنا، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے نفی ایسے یاد کی تھی اس کی۔ معروف مثبت بھی یاد کیا تھا اور نفی بھی یاد کی تھی۔ مثبت میں کیا ہوتا ہے کہ مطلب یہ کہ جس میں نفی نہ پائی جائے، اور دوسرا کیا آ جائے گا، ٹھیک ہے نا، اس میں سے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس وجہ سے جو ہے نا، بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اس لیے اس کو کیا کہیں گے کہ یہ جی یفعلو ہوگا اور لا یفعلو۔ اچھا، اس کا مجہول آئے گا۔ مجہول کیا آئے گا؟ بیس بات فعل مضارع مجہول، وہ آپ کیسے کردان کی تھی آپ نے؟ وہ آپ نے ایسے کیا تھا، ہم نے کہا تھا ترجمہ کیسے ہوگا؟ کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا وہ ایک مرد۔ کیا جاتا ہے، جیسے میں کہتا ہوں مارا جاتا ہے وہ ایک مرد، مارے جاتے ہیں وہ دو مرد، مارے جاتے ہیں وہ سب مرد، ماری جاتی ہے وہ ایک عورت، ماری جاتی ہیں وہ دو عورتیں، ماری جاتی ہیں وہ سب عورتیں، مارا جاتا ہے تو ایک مرد، ٹھیک ہے نا؟ ایسے جو ہے نا، یہ تو اس طرح ترجمہ یہ سارا چلے گا جس طرح کہ ہم نے 14 سیغوں میں کرنا تھا۔ تو وہ کیسے تھا؟ یفعلو یفعلان یفعلون، ٹھیک ہے نا؟ تو یفعلو یفعلان یفعلون، تفعلو تفعلان یفعلنا، تفعلو تفعلان تفعلون، تفعلین تفعلان تفعلنا، اور افعلو اور نفعلو آتا ہے۔ افعلو اور نفعلو آتا تھا۔ اور یہ کیا ہے؟ اس بات ہے۔ اس بات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پازیٹیو ہے، پازیٹیو جملہ، ٹھیک ہے؟ اور جو تھا اس کا بھی منفی بھی ہوتا ہے۔ منفی کیسے آئے گا؟ لا یفعلو، لا یفعلو لا یفعلان لا یفعلون، لا تفعلو لا تفعلان لا یفعلنا، ٹھیک ہے؟ لا تفعلو لا تفعلان لا تفعلون، لا تفعلین لا تفعلان لا تفعلنا، لا افعلو اور لا نفعلو، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا آئے گا؟ یہ اس میں سے آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں سے، اور ترجمہ کیسے آتا ہے؟ نہیں کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جائے گا، دونوں ہو سکتے ہیں، کیونکہ مضارع کے اندر دونوں چیزیں ہوتی ہیں، حال بھی ہوتا ہے اور استقبال بھی ہوتا ہے۔ نہیں کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جائے گا، تو یہ دونوں کیا تھے اس کے اندر سے؟ یہ گردان میں نے آپ کو اس دن دی تھی، واللہ عالم آپ لوگوں نے یاد کی ہے یا نہیں کی ہے، لیکن جو ہے یہ اس میں سے، اس کو آپ کو یاد ہونا ضروری ہے، کیونکہ مجہول جو ہے نا، مجہول سارے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اچھا، مجہول کے جو سیغے آئیں گے وہ سارے ایک جیسے آئیں گے۔ ایک اچھی طریقے سے یاد کر لیں آپ یہ یفعلو والا، تو آپ کو کئی گردانے جو ہے نا آپ کو یاد ہو جائیں گی۔ یفعلو یفعلان یفعلون وغیرہ کی اچھی طرح رٹا لگانا ہے اس کو، اور اس میں صرف رٹا ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں، قاعدہ آ گیا جناب آپ کے پاس، نیچے آپ چلے جائیں تو قاعدہ کہتے ہیں کہ جی ماضی کے شروع میں ایک حرف 4 حرفوں میں سے لگا دو۔ ماضی کے شروع میں کیا کر لو؟ ایک حرف کیا لگا لو؟ 4 حرفوں میں سے لگا دو۔ ماضی کیا تھا؟ فعل تھا، ٹھیک ہے نا؟ ماضی نا فعلا تھا، جیسے فعلا ماضی یہ تھا نا، فعل، فا این لام، ٹھیک ہو گیا؟ تو اب کیا کرنا ہے؟ 4 حرفوں میں سے ایک حرف لگانا ہے۔ 4 حرف کیا ہوتے ہیں؟ ان کو ہم کہتے ہیں حروف عتین، کہتے ہیں حروف عتین۔ حروف عتین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حمزہ ہوتا ہے، تا ہوتا ہے، یا ہوتا ہے اور نون ہوتا ہے، عتین، یعنی 4 حرفوں میں سے کوئی ایک حرف لگانا ہے، عتین، حمزہ، تا، یا اور نون جو ہے، تو 4 میں سے کیا لگا لیں گے تو عتین بن جائے گا، حمزہ، تا، یا، نون، حمزہ، تا، یا، نون، یہ 4 میں سے کوئی ایک ہم نے لگانا ہے۔ شروع کی ابھی بات کر رہے ہیں، ابھی ہم صرف شروع کی بات کر رہے ہیں کہ جی ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف عتین کو ان 4، اچھا جی، کہتے ہیں ماضی کے شروع میں ایک حرف 4 حرف سے لگا دو۔ 4 حرف یہ ہیں الف، تا، یا، نون، کہ مجموعہ ان کا عتین ہے، مجموعہ ان کا کیا ہے؟ عتینہ ہے۔ ان 4 حرفوں کو مضارع کی علامت کہتے ہیں۔ اچھا،
4 حرفوں کو مضارع کی علامت کہتے ہیں. مضارع کے شروع میں ان 4 میں سے کوئی ایک لازمی موجود ہوتا ہے. اچھا, مضارع کے شروع میں ان 4 حرفوں میں سے کوئی ایک ضرور موجود ہوتا ہے, ان کو مضارع کی علامت کہا جاتا ہے. اب سیگے ہمارے پاس ٹوٹل کتنے تھے؟ 14 تھے. 14 سیگے تھے. 14 سیگے ہمارے پاس کتنے ہیں؟ 14. کہتے ہیں الف صرف ایک سیگے کے اندر آئے گا. آپ نے ابھی گردان کی تھی نا, یا فلو یا فلان یا فلونا, تو پھر کیا آیا تھا؟ 13واں سیگا آپ کے پاس آیا تھا اف الو. اف الو تو الف نہیں کہنا چاہیے, اس کو حمزہ کہنا چاہیے. اصل میں یہ حمزہ ہوتا ہے. اچھا, یہ الف نہیں لکھنا چاہیے, ان کو حمزہ. یہ غلطی ہے. الف صرف ایک سیگا واحد مذکر متکلم شروع میں آتا ہے 13ویں سیگے میں. یہ الف نہیں ہونا چاہیے, حمزہ ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہو؟ جس پہ زبر زیر پیش وغیرہ کچھ بھی آ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ حمزہ ہوتا ہے, وہ الف نہیں ہوتا ہے. بات سمجھے ہو نا؟ بات سمجھے ہو کہ یہ کیا ہے؟ یہ حمزہ ہے. حمزہ حمزہ صرف ایک سیگے کے شروع میں آتا ہے. 13واں سیگا جو ہے واحد مذکر متکلم شروع میں آتا ہے. حمزہ صرف ایک سیگے کے شروع میں آتا ہے. سمجھ گئے ہو؟ جو 14 سیگے ہیں اس میں دیکھ لو آپ اپنے پاس, تو صرف حمزہ کیا آئے گا؟ ایک سیگے کے شروع میں آئے گا. اچھا, تا جو ہے نا, تا 8 سیگوں کے شروع میں آتی ہے. تا کتنے کے شروع میں آتی ہے؟ 8 سیگوں کے شروع میں آتی ہے. تا کتنے سیگوں کے شروع میں؟ 8. حاضر کے 6 سیگوں کے شروع میں تا آتی ہے. اچھا, حاضر کے 6 سیگے ہوتے ہیں نا, غائب کے 6 ہوتے ہیں, حاضر کے 6 ہوتے ہیں, اور متکلم کے 2 سیگے ہوتے ہیں. تو حاضر کے جو 6 سیگے ہیں ان کے شروع میں تا آتی ہے, ایک بات. اور مؤنث غائب جو تھا, مؤنث غائب, واحد اور تثنیہ مؤنث غائب, واحد اور تثنیہ مؤنث غائب, یعنی کیا تھا؟ چوتھا اور پانچواں سیگا جو ہوتا ہے, چوتھا اور پانچواں سیگا, چوتھے اور پانچویں, ٹھیک ہے نا, چوتھے اور پانچواں سیگا جو ہے ان کے شروع میں بھی کیا آتی ہے؟ تا آتی ہے. تو کتنے بن جائیں گے؟ 6 جمع 2 کتنے ہو جائیں گے؟ 8 ہو جائیں گے. 8 ہو جائیں گے. حاضر کے سیگے 7 سے شروع ہوتے ہیں, 12 تک ہوتے ہیں. 7 سے لے کر 12 تک 6 وہ ہو گئے. اس کے بعد کیا آ گیا؟ چوتھا اور پانچواں سیگا, یہ یعنی ان کے شروع میں بھی کیا ہوتی ہے؟ تا ہوتی ہے. تو ٹوٹل کتنے بن جائیں گے؟ ٹوٹل بن جائیں گے 8 بن جائیں گے. ٹوٹل کتنے بن جائیں گے؟ 8 بن جائیں گے. ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 8 سیگوں کے شروع میں تا آتی ہے. تو 1 جمع 8 کتنے ہو گئے؟ 9 ہو گئے. 1 جمع 8 کتنے ہو گئے؟ 9 ہو گئے. ٹھیک ہو گیا جناب علی؟ اچھا, نون بھی کیا آتا ہے؟ ایک سیگے کے شروع میں آتا ہے. نون بھی صرف ایک سیگے کے شروع میں تھا. نون کتنے کے شروع میں تھا؟ صرف ایک. وہ 14 سیگا, 14واں سیگا جو تھا, 14واں سیگا جو تھا اس کے شروع میں کیا آتا تھا؟ نون آتا تھا. نون 14ویں سیگے کے شروع میں کیا آتا تھا؟ نون آتا تھا. تو 14ویں سیگے کے شروع میں بھی کیا آ گیا؟ نون آ گیا. تو وہ بھی کیا ہو جائے گا آپ کے پاس؟ 14ویں سیگے کے شروع میں جو نون آ گیا تو وہ بھی آپ کا کیا بن جائے گا جناب علی؟ آپ کے پاس اس میں سے آ گیا. 14ویں سیگے کے شروع میں جو نون آیا ہے یہ بھی کیا ہو گیا؟ یہ تو کتنے ہو گئے؟ 9 اور 1 کتنے ہو گئے؟ 10 ہو گئے. 10 ہو گئے. 10 10 10. ٹھیک ہے نا؟ اچھا, نون بھی ہو گیا. اب آپ ہمارے پاس اب 4 سیگے رہ گئے ہیں. 4 سیگے جن کے شروع میں یا آتی ہے. 4 سیگوں کے شروع میں کیا آتی ہے؟ یا آتی ہے. پہلے 3 سیگے وہ مذکر غائب والے, پہلے 3 سیگے کے اندر, ٹھیک ہے. اور چھٹا سیگا جس کو آپ بار بار کہتے تھے استاد جی یہ یا فالنا کیوں آیا ہے؟ یا فالنا کیوں آیا؟ مجھ سے پوچھا بھی تھا نا آپ لوگوں نے کہ استاد جی یہ چھٹے سیگے میں یا کیوں لے آتے ہیں, تا کیوں نہیں لے کے آتے؟ میں نے کہا یہ عربوں کی مرضی ہے, ان کے دل کرتا ہے. وہ انہوں نے کہا کیا ہے چھٹے سیگے کے شروع میں بھی کیا ڈال دی ہے انہوں نے؟ یا ڈال دی ہے. تو ان کا دل کرتا تھا, انہوں نے کہا کہ اس کو بھی یا کر دو. سمجھ گئے ہو؟ تو 1 2 3 اور 6 ہو جائے گا, یعنی 1 2 3 اور 6. ٹھیک ہے نا؟ یہ اس میں سے آ جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیا آ جائے گا؟ 1 2 3 اور 6 آ جائے گا. اور بات سمجھے ہو؟ تو یہ 14 سیگے بن جائیں گے. عطین کتنے کا آ جائے گا؟ عطین آ جائے گا 14 سیگوں کے شروع میں حمزہ 1 کے شروع میں, نون 1 کے شروع میں. ٹھیک ہو گیا؟ تا 8 کے شروع میں آئے گی اور یا 4 کے شروع میں آئے گی. اگر آپ کو گردان یاد ہے تو آپ کو خود بخود کیا ہو جائے گا, آپ اپنے پوروں پہ جب گنو گے تو آپ کو خود پتا چل جائے گا کہ جناب علی یہ کیا ہو جائے گا, یہ 14 ہو گئے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ تو بات شروع کی تھی. اب ہم آتے ہیں اس کے اینڈ کی طرف. اب آتے ہیں اینڈ کی طرف.
एंड की तरफ आते हैं। अच्छा अब देखो यफ अलू, तफ अलू, तफ अलू, अफ अलू, नफ अलू, ये अब अपने पल्ले एक चीज बांध लो, ये आपकी सारी जिंदगी जान नहीं छोड़ेगा, ठीक है ना। और खास तौर पे जब तक कि मैं जो पढ़ाता हूँ तो उसमें तो मैं तो लाजमी बात है कि इन चीजों को लाजमी मैंने वो करता हूँ। वो क्या है? 1 4 7 13 14, ये अपने क्या कर लो, 1 4 7 13 14, ठीक है ना। 1 4 7 13 14, ये आप समझो कि ये आपकी क्या है, ये वो लॉक खोलने का जो है ना, यूं समझ लो 1 4 7 13 14, ये अपने पल्ले बांध लेने हैं आपने। 1 4 7 13 14, ये क्या है? सीगों के नंबर हैं। अच्छा 1 4 7 13वां और 14वां सीगा। अब मैं इनको बोलता हूँ ये कौन से सीगे होते हैं। 1 4 7 13 14 कौन से सीगे होते हैं? देखना, यफालू ये पहला सीगा था, यफालू। चौथा सीगा होगा तफअलू, तफअलू। सातवां सीगा दोबारा होगा तफअलू, सातवां सीगा क्या होगा, दोबारा से होगा तफअलू। तो ये 1 4 7 हो गया। अब चले जाओ 13th और 14th सीगे पे चले जाओ, वो आ जाएगा जनाबे अली अफअलू और नफअलू। पता नहीं बात समझ में नहीं आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रही है, कुछ समझ आ रही है या कुछ भी नहीं आ रही है। 1 1 हो गया, 4 हो गया, ठीक है ना। फिर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 1 4 7, वो भी तफअलू होगा। 1 4 7 और 13 14 चले जाओ, ठीक है ना। ये अपने क्या कर लेना है, ये अपने पल्ले बांध लेना है, आपने पल्ले बांध लेना है इसको। 1 4 7 13 14, इनके आखिर में क्या आता है, इनके आखिर में जम्मा आता है। देख लो ना, जम्मा आ रहा है ना, अफअलू, नफअलू, यफअलू, तफअलू, तफअलू वगैरह, इनके आखिर में क्या आता है, जम्मा आता है। तो कहते हैं मुजारे के 5 सीगों में पेश लगा दो, पेश, वो 5 ये हैं, वाहिद मुज़क्कर गायब, वाहिद मुअन्नस गायब, वाहिद मुज़क्कर गायब, ये उनका नाम उन्होंने लिखा हुआ है। मैंने आपको 1 4 7 13 14 बता दिया। 1 4 7 13 14 के आखिर में क्या आता है, पेश आता है, ठीक हो गया। ये भी अपने पल्ले बांध लो। एक और चीज अपने पल्ले बांध लो, और वो क्या है, मुजारे का छठा और 12वां सीगा जो है, मुजारे का छठा और 12वां सीगा, यानी और हैं भी दोनों जमा मुअन्नस के सीगे हैं। एक जमा मुअन्नस गायब का सीगा आता है या फालना आता है, और 12वां सीगा आता है जमा मुअन्नस हाजिर का, वो आता है तफालना आता है, ठीक है ना। तो छठे और 12वें सीगे को भी याद रखना हमेशा। अच्छा हैं भी ये क्या हैं, मुअन्नस हैं, और हैं भी जमा के सीखे हैं, जमा के। तो मैं इनके लिए लफ्ज बोलता हूँ, आगे भी इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा भी आपको कि ख्वातीन को वैसे ही तब्दील करना क्या होता है, बड़ा मुश्किल होता है। और क्या आ जाएं अगर वो जमा भी हों, तो फिर तो क्या है, फिर तो और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये या फालना और तफालना वाले जो सीगे हैं ना, ये क्या होंगे, ये कहेंगे जनाबे अली जो मर्जी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, हमने क्या नहीं करना, हमने ना किसी की बात सुननी है, ना हमने क्या करना है, ना हमने तब्दील होना है, ना हमने किसी की बात सुननी है। अच्छा ये समझ लो, ये दो सीगे वाकई बड़े खतरनाक सीगे हैं, या फालना और तफालना। ऐसे नहीं कह रहा हूँ आपको उस्तादी, मजाक में आप कह रहे हैं। अभी आप देखिएगा जब आपको पाला पड़ेगा इन दो सीगों के साथ, या फलना और तफलना के साथ जब आपका पाला पड़ेगा, तो आपको पता चल जाएगा। या फलना और तफलना, छठा सीगा और 12वां सीगा, जमा मुअन्नस गायब का छठा सीगा होता है, और जमा मुअन्नस हाजिर का 12वां सीगा होता है। समझ गए हो? इनके आखिर में जो नून होता है ना, इनके आखिर में जो नून होता है, इनके आखिर में जो नून होता है, उसको कहते हैं नून जमा मुअन्नस का कहते हैं उसको। उसको क्या कहते हैं, नून जमा मुअन्नस, नून जमा मुअन्नस, ठीक है ना। नून जमा मुअन्नस है, वो दुनिया की कोई ताकत भी आके क्या नहीं कर सकती, उनको तब्दील नहीं कर सकती है। नून जमा मुअन्नस को दुनिया की कोई ताकत भी आके तब्दील नहीं कर सकती। एक मिनट ठहरो जरा। जी, तो जनाब क्या बात हो रही है, तो ये आ गया जनाब आपके पास, क्या आ गया, नून जमा मुअन्नस आ गया। नून जमा मुअन्नस छठा और 12वां सीगा, इनको दुनिया की कोई ताकत तब्दील नहीं कर सकती, ठीक है ना। इनको दुनिया की कोई ताकत तब्दील नहीं कर सकती। 1 4 7 13 14 है, ठीक है ना, वो तो था वो सीगे जो थे, लेकिन इनको कोई तब्दील नहीं कर सकता। अच्छा इसको कहते हैं नून जमा मुअन्नस, नून जमा मुअन्नस है ये, या फलना था फलना वाला, ठीक है जी। 5 सीगे वो हो गए थे, 1 4 7 13 14
وہ تھے 5 سیگے جن کے آخر میں پیش تھا، پیش. 2 سیگوں کے آخر میں نون جمع مؤنث ہوتا ہے. یہ کتنے ہو گئے؟ 5 جمع 2 7 ہو گئے، 7 ہو گئے بچوں. اب باقی جو 7 سیگے رہ گئے نا، باقی جو 7 سیگے رہ گئے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو کہا جاتا ہے نون اعرابی کہا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں ان کو؟ نون اعرابی کہتے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے نون اعرابی. نون اعرابی. جو باقی 7 سیگے رہ گئے ہیں، ٹوٹل مضارع کے اندر دیکھو گے تو 9 سیگوں کے آخر میں نون نظر آئے گا آپ کو. مضارع میں جو دیکھو گے تو ٹوٹل آپ کو کتنے سیگوں کے آخر میں نون نظر آ رہا ہے؟ 9 سیگوں کے آخر میں نون نظر آ رہا ہے. اچھا 9 سیگوں کے آخر میں کیا ہے؟ نون آ رہا ہے. نون 9 سیگوں کے آخر میں. لیکن 2 سیگے تو کیا تھے؟ وہ تو بڑے، اب آپ نے خود ہی وہ لفظ کہہ دیا ہے، آپ لوگوں نے ایک نے لکھ دیا ہے کہ یہ سیگے کیا ہوتے ہیں؟ بہت زیادہ ڈال ہا یا ٹا جو ہے نا، تو کیا ہوتے ہیں یہ سیگے؟ کیا ہوتے ہیں یہ؟ بہت زیادہ. کسی نے لکھا ہے، میں نہیں کہہ رہا نقل کفر کفر نہ باشد دینا آپ میرے اوپر وہ لگا لو کہ جناب علی استاد جی یہ کیا ہے، جنڈر بائسنس آپ نے وہ کر لی ہے. جنڈر بائسنس جو ہے انہوں نے لکھا ہے ڈھیٹ. یہ دو سیگے کیا ہوتے ہیں؟ بہت زیادہ ڈھیٹ ہوتے ہیں، ڈھیٹ. ٹھیک ہے نا، یہ میں نے نہیں لکھا. ٹھیک ہے نا، اس لیے میرے اوپر وہ نہیں آئے گی یہ بات. تو یہ چھٹا اور 12واں. تو 7 سیگے 9 سیگوں کے آخر میں نون آتا ہے، لیکن 2 سیگے تو کیا ہو گئے؟ یہ نون جمع مؤنث والے آ گئے. باقی جو 7 سیگوں کے آخر میں آ گیا، باقی جو 7 سیگوں کے آخر میں کیا آ گیا؟ اس کو کہتے ہیں نون اعرابی کہتے ہیں. نون اعرابی کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں، کیا وجہ کیا ہے، وہ ہم بعد میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا، وہ نون اعرابی. اب وہ کون کون سے سیگے ہوتے ہیں بچوں؟ 4 تسنیہ والے سیگے تھے. 4 تسنیہ والے سیگے تھے نا. وہ کون کون سیگے تھے؟ دیکھو، یفعلانی، تفعلانی، تفعلانی، تفعلانی. ٹھیک ہے نا، 3 تو تفعلانی، تفعلانی، تفعلانی اور ایک یفعلانی. 4 تسنیہ والے ہو گئے نا. ان کے آخر میں جو نون ہوگا وہ کیا آئے گا؟ کسرہ کے ساتھ آ رہا ہے. یفعلانی، تفعلانی، تفعلانی، تفعلانی. کیا آ گیا؟ نون کیا آ جائے گا ان کے ساتھ؟ کسرہ والا آ جائے گا، جو آپ کو نظر بھی آ رہا ہے. دیکھو یہ تفعلانی والی جس طرح تھا یہ. ٹھیک ہے نا، تفعلانی وغیرہ جو ہے اس طرح ہی آگے بھی لے کے چلو گے تو یفعلانی، تفعلانی، تفعلانی وغیرہ کے جتنے بھی وہ تھے تو یہ سب کیا ہو جائیں گے اس میں سے. اور کچھ سمجھ میں آئی ہے؟ یہ کیا تھے؟ یہ جو تھے نا، یہ ان کے نون آخر کیا آ رہا ہے؟ یہ نون اعرابی. 4 ہی ہو گئے، باقی 3 رہ گئے. ایک آ جائے گا یفعلونا والا، اور ایک آ جائے گا تفعلونا. جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر. یفعلونا، تفعلونا. تیسرا اور نواں سیگا. تیسرا اور نواں سیگا یفعلونا، تفعلونا. ان میں نون کیا آتا ہے؟ مفتوح آتا ہے. نون کیا آتا ہے؟ مفتوح. یفعلونا، تفعلونا. اور ایک 10واں سیگا ہوتا ہے، یہ بھی وکھرے ٹائپ کا سیگا ہے. اچھا یہ بھی کیا ہے؟ ایک بالکل ہی وکھرے ٹائپ کا سیگا ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ کہیں گے استاد جی یہ آپ واقعی آپ وہ کرتے ہیں بہت زیادہ، کیا کریں گے، سیگا ہی بڑا وکھرے ہے. یہ کیا ہے؟ تفعلینا، 10واں سیگا جو ہے واحد مؤنث حاضر کا. یہ بھی کیا ہے؟ واحد مؤنث حاضر کا سیگا. کیا ہے؟ یہ بالکل ہی دنیا سے کٹ کے جو ہے نا ایک اور ہی اپنی کوئی اس کی وہ ہے، تفعلینا. ٹھیک ہے نا، یہ آتا ہے تفعلینا آتا ہے. ٹھیک ہے نا، تفعلینا. یہ کیا آ جائے گا؟ واحد مؤنث حاضر آ گیا، تفعلینا. تو یہ 10واں سیگا. اس کے آخر میں بھی نون مفتوح آتا ہے. وہ بات سمجھو. تو 4 تسنیہ والے، 4 تسنیہ والے وہ مکسور ہوتے ہیں، نون اعرابی. 2 جمع مذکر والے یفعلون، تفعلونا والا، اور ایک واحد مؤنث حاضر والا، ان میں نون مفتوح ہوتا ہے. ان کو نون اعرابی کہتے ہیں. تو 14 سیگے پورے ہو گئے آپ کے. سمجھ آئیے؟ یہ آپ کے کیا ہو گئے؟ 14 سیگے پورے ہو گئے. یہی بات انہوں نے کیا لکھی ہوئی ہے، جو میں نے آپ کو زبانی سمجھانے کی کوشش کی ہے، انہوں نے خود یہ لکھا ہوا ہے، سارا کا سارا قاعدہ لکھا ہوا ہے. 7 سیگوں میں نون اعرابی لگا دو، وہ 7 سیگے ہی ہیں. 4 تسنیہ کے کہ ان میں نون اعرابی مکسور ہوتا ہے، اور 2 جمع مذکر غائب و جمع مذکر حاضر، اور ایک واحد مؤنث حاضر کے ان میں نون اعرابی مفتوح ہوتا ہے، 10واں سیگا جو ہے. اور نون جمع مؤنث جیسا کہ ماضی میں آتا ہے، وہ بھی بیچارے جو ہے نا کیا کتاب والے کیا لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ نون جمع مؤنث جیسا کہ ماضی میں آتا ہے، وہاں پہ بھی آتا تھا نا فعلنا. ٹھیک ہے نا، فالتو، اچھا فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فاتا، فعلنا، اور اچھا یہ فالتا، فالتما، فالتم، فالتی، فالتما، فالتنا. تو جیسا ماضی میں آتا تھا ادھر مضارع کے اندر بھی آتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا آ جائے گا اس میں سے؟ تفعلینا. دیکھو نا اس کا بالکل ہی ایک انداز ہی علیحدہ آ جاتا ہے حاضر کا سیگا جو ہے. یفعلو. ٹھیک ہے نا، تفعلو وغیرہ ایسا، یفعلونا، تفعلونا، یہ ایک نئی چیز آ گئی تفعلینا.
پیٹرن آپ دیکھو نا، پیٹرن کیسے چل رہا ہوتا ہے، کیسا ردم، یا فلو یا فلان یا فلونا، تفلو تفلان یا فلنا، تفلو تفلان تفلونا. اب یہ تفلینا، یہ کہاں سے نئی چیز آ گئی تفلینا؟ یہ جو ہے نا، یہ ایک نیا ایک وہ تھا اس کا. نہیں سمجھ آئی ہے؟ نہیں سمجھ آئی بات کی، کچھ نہیں سمجھ آئی، جو آتی تھی وہ بھی چلی گئی ہے. سمجھائی ہے؟ کچھ سمجھے ہو یا نہیں سمجھے ہو؟ یہ میں نے آپ کو جیسے سمجھایا، اللہ کرے آپ لوگ اس طرح کر لو تو انشاءاللہ کبھی بھی مظاہرے کے اندر آپ کبھی کسی جگہ کے اوپر کیا نہیں کرو گے، مار نہیں کھاؤ گے. بس صرف ایک بات رہ گئی ہے کہ جناب وہ کیا تھا، ایک بات رہ گئی ہے، اور وہ کیا بات ہے کہ جناب علی کیا ہوگا، اور وہ کیا ہے کہ استاد یہ نون عرابی کس بلا کا نام ہے. تو وہ انشاءاللہ سیکھ لیں گے، وہ آگے جا کے سیکھیں گے نون عرابی کسے کہتے ہیں.